Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Shafiq here again with Strategic Management. And today I must congratulate you as we are going to start a bright new chapter. This chapter is about the implementation side of strategy. Strategy implementations کہہ لیں. اور اس کے ساتھ جو مینجمنٹ کے مختلف ایشوز ہیں ان کو بھی اسی چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے. اور جیسا کہ پیچھے آپ دیکھتے آئے ہیں کہ آپ کی کتاب کا ایک چیپٹر ہمارے کئی سیشنز پہ محیط ہوتا ہے. اسی طرح یہ چیپٹر بھی کئی سیشنز پہ ڈیوائڈ ہوگا، بٹ کے آئے گا. لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھئی یہ چیپٹر ہے کیا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ چیپٹر اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن سے متعلق ہے. ہم نے اب تک دیکھیے کیا کچھ کیا ہے. ہم نے شروع میں بزنس مشن کو ڈسکس کیا تھا، پھر ہم نے انوائرمنٹ کی اسکیننگ کو دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے گولز کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں، پھر اسٹریٹجیز کیسے بنائی جاتی ہیں، کیا ممکنہ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جن میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹریٹجیز سلیکٹ کیسے کی جاتی ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کا، اور امپلیمنٹیشن کے دوران کیا ایشوز ہو سکتے ہیں مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، اس کو ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے. اینڈ دس ایز یو ول ہیو سین بائی ناؤ از چیپٹر 7 آف یور بک بائی فریڈ آر ڈیوڈ. فریڈ آر ڈیوڈ کی جو کتاب ہے، جو بیسس ہے ہمارے اس سبجیکٹ اور کورس کا، دیٹ ایز یو نو از اسٹریٹجک مینجمنٹ 9th ایڈیشن بائی فریڈ آر ڈیوڈ. تو اسی کا یہ 7واں چیپٹر ہے جس کا ہم آج آغاز کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر کی بیسک آؤٹ لائن کیا ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس چیپٹر کی آؤٹ لائن کو ہم نے کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے ٹو شو یو کہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کون سے ٹاپکس ہیں جو کہ ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، دا فرسٹ بلٹ، دا نیچر آف اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. جب ہم اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کیا اس کی صورتحال کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے امپلیمنٹیشن کی. اس کے بعد اسی چیپٹر میں ہم اینول آبجیکٹیوز بھی دیکھیں گے. واٹ آر اینول آبجیکٹیوز، ان کو کیسے طے کیا جاتا ہے، یا ان کو امپلیمنٹ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا اہم ہے. اس کے بعد ہم پالیسیز کو بھی دیکھیں گے. پالیسیز ایز یو نو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجرز طے کر دیتے ہیں. پھر ریسورس ایلوکیشن. ریسورس ایلوکیشن ایک بہت اہم موضوع ہے اسٹریٹجی مینجمنٹ کا، اور یہ بات میں پچھلے سیشن میں غالباً آپ کو بتا چکا تھا، واضح کر چکا تھا کہ ساری تگ و دو جو ہے بزنس مینجمنٹ میں وہ ریسورس ایلوکیشن کے لیے ہے. ٹرائنگ ٹو گیٹ as much as we can for our departments, for our organizations. So resource allocations کی بھی جو implications ہیں یا جو اس کے aspects ہیں ان کو بھی ہم اس میں دیکھیں گے. پھر اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں، اس کے کچھ اور بھی چیپٹر آؤٹ لائنس کے حصے ہیں، ان کو اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب مینیجنگ کانفلکٹ. کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی جس میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چھوٹی ہو یا زیادہ ہو، انسگنیفیکنٹ ہو یا سگنیفیکنٹ ہو، کانفلکٹس نہ آتی ہوں. یہ آتی رہتی ہیں. اسی اسمال اور مائنر اور لارج فرکشنز ہو گئیں یا کانفلکٹس ہو گئیں، یہ آتی رہتی ہیں. اور ان کو مینیج کرنا یہ اچھے مینیجرز کا کام ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ کانفلکٹ کسی آرگنائزیشن میں ہونی ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے. شاید آپ نے مینجمنٹ میں بھی یہ پڑھا ہو کہ جو اچھے مینیجرز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کانفلکٹ کے ذریعے موٹیویشن کے ایشوز کو سالو کرتے ہیں. وہ کانفلکٹ کو استعمال کرتے ہیں فار دی ایڈوانٹیج اینڈ بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن، ٹورڈز دا بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن. سو ان کو کیسے کانفلکٹ کو مینیج کرنا ہے اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے. پھر میچنگ اسٹرکچر وتھ اسٹریٹجی. پیچھے سیشنز کے دوران ہم نے کئی جگہ اس موضوع پہ ہم نے بات کی ہے کہ اسٹریٹجی اور اسٹرکچر یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. obvious and it is imperative that strategy must
be supported by the structure and even vice versa. تو ان کا میچ کرنا کیسے ہے یا کیا اس کی اہمیت ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ریسٹرکچرنگ، یہ آج کل کا ایک بز ورڈ ہے بزنس کی دنیا میں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی دنیا میں. ہم اکثر یہ بات ہم سنتے ہیں ریسٹرکچرنگ کی، کہ بھی آرگنائزیشنس میں ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، ری انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور ری انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ای انجینئرنگ آلسو. جیسے کہ ای کامرس آ گیا ہے، اسی طرح ای انجینئرنگ بھی آ گئی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ لنکنگ پرفارمنس اینڈ پے ٹو اسٹریٹجیز. اب یہ لنکنگ پرفارمنس اینڈ پے ٹو اسٹریٹجیز جو ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا حصہ ہے. بالکل درست ہے آپ کی بات، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ ہیومن ریسورس بذات خود مینجمنٹ کا اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ایک بہت انتہائی نہایت ہی اہم موضوع ہے، ایسپیکٹ ہے. سو وی ہیو ٹو سی کہ بھی کس طرح پرفارمنس اور کمپنسیشن ان کو ہم کس طرح میچ کرتے ہیں اور میجر کرتے ہیں. پھر آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ مینیجنگ ریزسٹنس ٹو چینج کی بھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی چیز اگر دائمی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تو وہ چینج ہے، تبدیلی ہے. اگر تبدیلی نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ پہنچتے. یہ جو ارتقاء کی منزلیں یا منازل طے کرتے ہوئے ایولیوشن کے ذریعے ہم آج یہاں پہنچے ہیں، تو اٹ از اونلی بیکاز آف چینج. سو اس کے باوجود جب چینج ہم لانا چاہتے ہیں تو آرگنائزیشنز میں مختلف لیولز پہ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس آتی ہے. تو اس ریزسٹنس کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر نیچرل انوائرمنٹ جو ہے، اس کو مینیج کرنا، اس پہ دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا. دس از آلسو دا ٹاپک، پارٹ آف دا ٹاپک آف دس چیپٹر. دین کریٹنگ اے اسٹریٹجی سپورٹو کلچر. کلچر کا آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، بیکاز ایوری آرگنائزیشن ایز وی ہیو سین ہیز اٹس اون کلچر، ڈیولپس اٹس اون کلچر، اور اس کلچر کے تحت ہی لوگ کام کرتے ہیں، نوئنگلی اور ان نوئنگلی. اینڈ بیکاز وہ اس کے تحت کام کرتے ہیں، دیر فار دیٹ کلچر ہیز اے گریٹ، اے ٹریمینڈس انفلوئنس on our performance, on the way we work, and finally on the outcome or the results of our effort. تو اس لیے اسٹریٹجی سپورٹو کلچر کا ہونا بہت لازم ہے، یعنی ایک ایسا کلچر جو ہماری اسٹریٹجی کو سپورٹ کرتا ہو. اور یہ اس کو کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہمارے اس چیپٹر کا ایک موضوع ہوگا. پھر پروڈکشن بہت امپورٹنٹ بات ہے. پروڈکشن کے یا آپریشنز کے کیا کنسرنز ہیں جب ہم اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ویل بی سینگ دس آلسو ان دس چیپٹر. آگے آپ دیکھیں ہیومن ریسورس، جس کی ہم نے پیچھے بات کی تھی. تو ہیومن ریسورس کے بھی کچھ کنسرنز ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو ہیومن ریسورس کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی ضروری ہوں گی. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھی ہیومن ریسورس کیا کنسرنز ہیں جب ہم حکمت عملی پہ چلتے ہیں یا کسی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہیومن ریسورس کے کیا ایشوز آ سکتے ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینے کی یا نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوگی. سو یہ تھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہمارے چیپٹر کا آؤٹ لائن تھا. اس کے مطابق اب ہم کچھ آج کریں گے، کچھ اگلی بار کریں گے، کچھ اس سے اگلی بار کریں گے. لیکن دس از بیسیکلی what we will be discussing during the next few sessions when we are talking about the implementation side strategy. تو آئیے اب چلتے ہیں اگلے موضوع پہ، جو ہے implementation strategies اور managing issues کا پہلا اسٹیپ. دیکھیے ایک کوٹیشن ہے جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے. یہ ایک بہت مشہور کمپنی ہے جس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی.
and it's well worth remembering. اس کو یاد رکھنا اچھی بات ہوگی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں یا اس پہ کام کرتے ہیں. اور دیکھیے کوٹیشن کیا ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، آپ بھی پڑھیے. Pretend that every single person you meet has a sign around his or her neck which says, "Make me feel important." دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے. کسی بھی شخص کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ پریٹینڈ کریں، کسی بھی شخص کو آپ ملتے ہیں، whether it's a male or a female، تو آپ تصور کریں کہ اس کے گلے میں ایک تختی لٹک رہی ہے اور اس تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے میک می فیل امپورٹنٹ، مجھے اہمیت دی جائے یا مجھے میری اہمیت کا احساس دلایا جائے. یہ کیوں ہے، یا اس کا الٹیمیٹ مفہوم کیا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ مفہوم اگر آپ غور کریں گے تو اس کا تعلق موٹیویشن سے ہے. If I can make the other person feel that he is important for whatever we are doing or for our relationship, so that importance, that feeling of importance will bring out the best in any person. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، مین اور وومن، جس کو آپ اس کی اہمیت کا احساس دلا دیں اور پھر اس کے جو بیسٹ ایفرٹس ہیں وہ سامنے نہ آئیں. تو یہ ہے اس کوٹیشن کا مفہوم کہ جب آپ کسی شخص کو ملیں، آپ کا سبارڈینیٹ ہو یا آپ کا سپیریئر ہو، ڈز ناٹ میٹر، میک دیٹ پرسن فیل دیٹ ہی اور شی از امپورٹنٹ اینڈ دین سی ہاؤ یو کین برنگ آؤٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیٹ پرسن. تو یہ ہے. آئیے اس سے آگے ہم چلتے ہیں اگلے اس پہ. جیسا کہ آپ اگلی سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، کانٹراسٹنگ اسٹریٹجی فارمولیشن اینڈ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. یعنی ہم نے پیچھے دیکھیے فارمولیشن پڑھی تھی، اسٹریٹجی فارمولیشن پڑھی تھی. اب اس اسٹریٹجی فارمولیشن کو ہم کانٹراسٹ کرتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ اس فرق کیا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسٹریٹجی فارمولیشن اینڈ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے، یا فرق کہہ لیں جو سامنے آتا ہے، کہ فارمولیشن از پوزیشننگ فورسز بیفور دی ایکشن. جب کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس سے پہلے یا مقابلہ ہوتا ہے، تو مقابلے سے پہلے آپ اپنے فورسز کو پوزیشن کرتے ہیں، جس طرح شطرنج میں ہوتا ہے، جس طرح کھیل کے میدان میں ہوتا ہے، میدان جنگ میں ہوتا ہے، اور اسی طرح کاروبار کی دنیا میں بھی ہوتا ہے، مینجمنٹ کی دنیا میں بھی ہوتا ہے، کہ ایکشن سے پہلے، ایونٹ سے پہلے آپ اپنے فورسز کو پوزیشن کرتے ہیں. اس کے برعکس امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ دیکھیے اسکرین پہ. امپلیمنٹیشن از مینیجنگ فورسز ڈیورنگ دی ایکشن. یعنی ایک تو تھا کہ پہلے آپ نے اپنے فورسز سیٹ کر لیے، اور یہ جو ہے امپلیمنٹیشن، یہ ایک بار جب ایکشن سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے فورسز کو کیسے مینیج کرنا ہے. میدان جنگ میں دیکھیے کہ کبھی کسی حصے کو، فوج کے کسی شعبے کو آگے لایا جاتا ہے، کسی یونٹ کو پیچھے لایا جاتا ہے، کبھی کسی طرف سے اٹیک کیا جاتا ہے، کسی طرف سے ڈیفینس کے لیے کہا جاتا ہے فورسز کو. اسی طرح کھیل کے میدان میں بھی ہے کہ بعض اوقات پلیئرز جو ہیں اپنی پوزیشنز تبدیل کر لیتے ہیں مد مقابل کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، یا فیلڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، کھیل کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے. کپتان جو ہے وہ کبھی فاسٹ بولنگ کرواتا ہے، کبھی وہ میڈیم پیسرز کو لے آتا ہے، کبھی وہ اسپن بولرز کو لے آتا ہے. تو دس از مینیجنگ یور فورسز ڈیورنگ دا میچ، اور بزنس کی دنیا میں ہم کہتے ہیں ڈیورنگ دی ایکشن. تو یہ ایک بنیادی فرق تھا. آئیے دیکھتے ہیں اگلا کیا ہے. اسکرین پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اگین فارمولیشن فوکسز آن افیکٹونیس ویئر ایز implementation focuses on efficiency.
اب یہ دیکھیے یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں، اس پہ ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں. ایفیشنسی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واٹ از ایفیشنسی. جنہوں نے سائنس پڑھی ہوگی میٹرک کے لیول پہ یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایفیشنسی جو ہے دیٹ از آؤٹ پٹ اوور ان پٹ. دا ریشیو آف آؤٹ پٹ اینڈ ان پٹ از ایفیشنسی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فارمولیشن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم فوکس کر رہے ہیں آن افیکٹونیس، ناٹ آن ایفیشنسی، کہ ہم کتنے افیکٹو ہوں گے، ہمارا یہ کام، ہمارا یہ سیٹ اپ، یہ اسٹریٹجی کتنی افیکٹو ہوگی. اور جب امپلیمنٹیشن کے اس پہ آ جاتے ہیں ہم، تو پھر افیکٹونیس پہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا، پھر ہوتا ہے کہ ایفیشنسی ہونی چاہیے، یعنی کم سے کم ان پٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یا بہتر سے بہتر آؤٹ پٹس حاصل کرنا، یہ ہے ایفیشنسی. سو فارمولیشن میں ہم افیکٹونیس پہ زور دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اور امپلیمنٹیشن کے دوران ہم ایفیشنسی پہ فوکس کرتے ہیں. ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ ایفیشنسی ہوتی ہے. تو یہ اگین ایک اور فرق تھا. آئیے اگلے پہ دیکھتے ہیں. اسکرین پہ جیسا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فارمولیشن از پرائمرلی این انٹلیکچوئل پروسیس. اس کا تعلق ہمارے انٹلیکٹ سے ہے، ہماری ذہانت سے ہے، ذہن کو استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ. اور امپلیمنٹیشن آن دی ادر ہینڈ، آن دا کنٹری دیکھیے، از پرائمرلی این آپریشنل پروسیس. یہ جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دی ایکچوئل آپریشنز، بزنس کی دنیا میں دی ایکچوئل آپریشنز اور دا پروسیس کہہ لیں، اس کے دوران امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے. تو ایک ہے انٹلیکچوئل پروسیس اور دوسرا ہے آپریشنل پروسیس. تو یہ اگین فرق ہے. دیکھیے کتنے فرق آپ کو محسوس اب ہو رہے ہیں، ورنہ نارملی ون وڈ ناٹ تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. لیکن یہ اہم ہے کہ ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ان پہ غور کریں، کیونکہ اس پہ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا یا احساس ہوگا کہ فارمولیشن از سم تھنگ کوائٹ ڈفرنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن از quite another thing. And it is only then that we will be able to understand the basic issues or the inherent issues of implementation. اسی طرح یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. Formulation requires good intuitive and analytical skills. جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ فارمولیشن کے لیے ایک تو انٹیوٹیو اسکلس چاہیے اور دوسرا انالیٹیکل اسکلس. اور یہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ انٹیوٹیو اسکلس جو ہیں، جس طرح آہستہ آہستہ انسان اپنے کیریئر میں ترقی کرتا ہوا اوپر کی طرف بڑھتا ہے، آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں اوپر کی طرف چلتا جاتا ہے، اس کے انالیٹیکل اسکلس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے، اس کی انٹیوٹیو اسکلس کے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں. So formulation requires good intuitive and analytical skills. جبکہ on the other hand, implementation requires special motivation and leadership skills. کیونکہ اس سٹیج پہ آپ دیکھیے، جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ نے مینجمنٹ میں پڑھا ہوگا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کے 4 بیسک فنکشنز ہیں. اور یہ 4 بیسک فنکشنز کیا ہیں؟ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. اب یہ جو 4 فنکشنز ہیں یہ اسی طرح یہاں بھی چلتے ہیں. اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایکچولی وہ لیڈنگ والا فیز ہے جس میں ہم لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنی ٹیم کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جب ہم لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، کسی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو چیز ذہن میں آتی ہے دیٹ از موٹیویشن. موٹیویشن کے بغیر بات نہیں بنتی.
and motivation will always come from the leadership. Therefore, جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے تو بنیادی طور پہ ہم موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں، ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہماری سکلز درکار ہوں گی، جو سکلز ہم بروئے کار لاتے ہیں زیادہ تر، وہ ہیں موٹیویشن سکلز اور لیڈرشپ سکلز. جبکہ جیسا کہ آپ نے اسکرین پہ دیکھا کہ فارمولیشن کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. فارمولیشن میں بھی آف کورس لیڈرز آر دیئر، لیڈرز پلے دا رول، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بٹ جو میجر سکلز استعمال ہوتی ہیں وہ انالیٹیکل نیچر کی ہوتی ہیں، اور انالیٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انٹیوٹیو نیچر کی ہوتی ہیں. So intuitive skills and analytical skills are used basically more during the formulation stage, whereas in the implementation stage it is more of motivation and leadership skills that we need. پھر دیکھیے there's another difference. اتنے سارے مختلف ہم نے فرق جو تھے ان پہ بات کی ہے، لیکن ابھی اور بھی ہیں. دیکھیے یہ کیا ہے. As you can see on the screen کہ formulation جو ہے it requires coordination. اور coordination کس میں؟ چند ایک individuals, a handful of individuals. Who are these handful of individuals? یہ وہ individuals ہیں، چند ایک، مٹھی بھر جسے ہم کہتے ہیں محاورتاً. یہ وہ چند ایک یا few individuals ہیں جو strategies بناتے ہیں بیٹھ کر، جو حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور حالات کا جائزہ لینے کے دوران تمام تر لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں، اور وہ فیڈ بیک لینے کے بعد پھر وہ بیٹھ کر اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس جائزے کے مطابق ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل اسیسمنٹس کے مطابق، مشن اور ویژن اور ان سب باتوں کے مطابق پھر وہ بیٹھ کر اسٹریٹجیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک آدھ اسٹریٹجی سلیکٹ کرتے ہیں فار امپلیمنٹیشن. تو فارمولیشن جو ہے یہ کوآرڈینیشن چاہتی ہے لیکن چند ایک لوگوں میں. امپلیمنٹیشن آن دی ادر ہینڈ دیکھیے از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ. جب ہم اس اسٹیج پہ کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن اسٹیج میں کوآرڈینیشن از ریکوائرڈ just as it is required during the formulation stage, لیکن it is required amongst many persons. کیوں کہ وہاں تو چند ایک لوگ تھے جو بیٹھ کر ایک حکمت عملی وضع کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگوں میں ایکٹیویٹی ہونی ہے، یا ایکٹیویٹی میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. آپ دیکھیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بھی لوگ شامل ہیں، ڈیزائن کے لوگ بھی شامل ہیں، پروڈکشن کے لوگ بھی شامل ہیں، پروکیورمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں، فائنانس اینڈ اکاؤنٹس کے لوگ بھی شامل ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں، مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے لوگ بھی شامل ہیں. تو دیکھیے کتنے سارے لوگوں کے مابین کوآرڈینیشن چاہیے، جبکہ فارمولیشن سٹیج پہ چند ایک لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن چاہیے. تو یہ بھی ایک اہم فرق ہے ان دو کے درمیان. سو اب فرق کو تلاش کرنے سے ہم نکلتے ہیں اور ایک جنرل نگاہ ڈالتے ہیں اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پہ. جی ہاں، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اسکرین پہ کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ویری کرتی ہے. اٹ ویریز امانگ ڈفرنٹ ٹائپ اینڈ ڈفرنٹ سائزز آف آرگنائزیشن. ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہے، ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، ایک درمیانے درجے کی آرگنائزیشن ہے. تو ان سب میں اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے انداز مختلف ہوں گے. چھوٹی آرگنائزیشن میں اٹس مور اور لیس اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ. درمیانے یا بڑی آرگنائزیشنس میں دیکھیے درمیان میں اور لوگ آ جاتے ہیں. دیر آر ادر لنکس وچ کم ان. اسی طرح ٹائپ آف آرگنائزیشن آلسو میکس اے ڈفرنس. اف یو آر ٹاکنگ آف این آرگنائزیشن جو سے ایک ایئر لائن ہے مثال کے طور پہ،
اس میں ٹائپ آف کوآرڈینیشن اور ٹائپ آف امپلیمنٹیشن کے جو مختلف ایشوز ہیں وہ اور طرح کے ہوں گے. اینڈ اف اٹ از اے شاپ اور اے ڈپارٹمنٹل اسٹور وہ اور طرح کے ہوں گے. ایک میں دیکھیے لوگ کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں. ایک ایئر لائن کے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور دنیا کے دوسرے کنارے بھی بیٹھے، جبکہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں مور اور لیس ایک جگہ پہ موجود ہیں سب. سو ٹائپ کے مطابق، سائز کے مطابق اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ بدلتی ہے، ویری کرتی ہے. So this is something we have to keep in mind, bear in mind. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں ایکشنز کیا ہیں. What are the different actions؟ مثال کے طور پہ سلائڈ پہ دیکھیے، اسکرین پہ آپ کو آ رہا ہوگا. Altering sales territories، یہ ایک ایکشن ہے جو ہم امپلیمنٹیشن کے دوران لے سکتے ہیں کہ سیلز کی ٹیریٹریز ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرفارمنس ہے اسے ہم میجر کرتے ہیں، اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ مزید بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم ٹیریٹریز کو آلٹر کر دیں، تبدیلی لے آئیں اس میں. سو دیٹ کوڈ بی ون چینج دیٹ وڈ بی بیٹر فار دا بیٹر. اس کے بعد ایڈنگ نیو ڈپارٹمنٹس. ایک آرگنائزیشن ہے، بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، گرو کر رہی ہے، اتنے گروتھ سٹیج پہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نئے ڈپارٹمنٹس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی امپلیمنٹیشن کا ہی ہے. یا جس طرح ہم کریٹ کر رہے ہیں یا ایڈ کر رہے ہیں نیو ڈپارٹمنٹس، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری فیسلٹیز جو ہیں ان کو کلوز ڈاؤن کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں. یہ بھی وہی ایکشنز ہیں جو امپلیمنٹیشن کے دوران آتے ہیں. اینڈ دین ہائرنگ نیو امپلائیز، یہ بھی ایک فیصلہ ہے جو امپلیمنٹیشن کے دوران آ سکتا ہے کہ اف وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ امپلائیز کافی نہیں ہیں یا مزید اور کوالیفیکیشنز کے لوگ ہمیں چاہیے، بہتر کوالیفیکیشن کے لوگ ہمیں چاہیے. سو وی ہائر نیو امپلائیز. پھر کاسٹ کنٹرول کے پروسیجرز دیکھیے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہو سکتا جہاں کاسٹ پہ نگاہ نہ رکھی جاتی ہو. اینڈ اگر کوئی ایسا ہوگا، کوئی ایسا ادارہ جہاں کاسٹ پہ نگاہ نہ رکھی جاتی ہوگی، تو دیٹ از باؤنڈ ٹو گو ڈاؤن. وہ ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا ان دا لانگ رن. کچھ دیر تو وہ چل جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ایسے ادارے کامیاب نہیں ہوتے. سو cost control is a very, very important function within any type of organization. اور یہ cost control کے procedures جو ہیں یہ obviously پھر implementation کے action کا حصہ بنتے ہیں. اسی طرح ladies and gentlemen, changing advertising strategies دیکھیے. آپ نے اگر ایڈورٹائزنگ پڑھ لی ہے اینڈ آئی ایم شیور پڑھ لی ہوگی تو آپ کو یہ بھی بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایڈورٹائزنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. چند ایک آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں. ایک سٹیج ہوتا ہے جب ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ جناب یہ پروڈکٹ بھی موجود ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے جب ہم ایڈورٹائزنگ کی اسٹریٹجی تبدیل کر دیتے ہیں. اویئرنیس کریٹ کرنے کی بجائے ہم پریفرنسز کو شفٹ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں. ہم ایسی ایڈورٹائزمنٹس کرتے ہیں یا ایڈورٹائزنگ کیمپین کا جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسٹمر کو، گاہک کو اس کی پریفرنسز تبدیل کرنے پہ ہم مجبور کریں. تو یہ اسٹریٹجیز ہیں ایڈورٹائزنگ کی، اور ان کو تبدیل کرنا ڈیورنگ دا کورس آف یور بزنس پروسیس، ان پہ نگاہ رکھنا، ان کو تبدیل کرنا ایز اینڈ وین نیسسری، یہ بھی امپلیمنٹیشن اسٹیج کا حصہ ہے. اف تھنگز آر ناٹ ورکنگ پراپرلی یو مے وانٹ ٹو شفٹ یور ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی. اسی طرح بلڈنگ نیو فیسلٹیز، ہم نے پیچھے اسی سلائڈ پہ دیکھے بات کی تھی آف کلوزنگ فیسلٹیز. تو جہاں ہم فیسلٹیز کو کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں
وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ نئی فیسلٹیز بنانے کی بھی ہمیں ضرورت محسوس ہو. تو یہ بھی امپلیمنٹیشن ایکشن کا ہی حصہ ہے، اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے ایکشن کا. یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے فارمولیشن سے شفٹ کرنا ٹورڈز امپلیمنٹیشن. تو یہ جو ٹرانزیشن کا فیز ہے، ہاؤ ٹو موو آن فرام دا فارمولیشن اسٹیج اوور ٹو دی امپلیمنٹیشن اسٹیج، اس پہ جب آپ غور کریں گے تو جو اہم بات سامنے آتی ہے دیٹ از شفٹ ان رسپانسبلٹی. جیسا آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، یو موو آن اور یو شفٹ دا رسپانسبلٹی کہہ لیں فرام دا اسٹریٹجسٹ ٹو ڈویژنل ہیڈس اور ٹو فنکشنل ہیڈس. سو یہ جو ٹرانزیشن ہے فرام فارمولیشن ٹو امپلیمنٹیشن، یہ شفٹ ہے رسپانسبلٹی کی، کہ آپ رسپانسبلٹی ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف لے جاتے ہیں، ایک کندھے سے شفٹ ہو کر دوسرے کندھے پہ چلی جاتی ہے. تو یہ کندھے ہیں کیا؟ یہ ہے کہ پہلی جو رسپانسبلٹی ہے فارمولیشن سٹیج پہ، وہ ان چند لوگوں پہ ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا چند لمحے پہلے، جو اسٹریٹجیز بناتے ہیں، جن کو ہم اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں. تو ان کے کندھے سے شفٹ ہو کر رسپانسبلٹی چلی جاتی ہے ان لوگوں کے کندھوں پہ جو ڈویژنس کے یا فنکشنل ایریاز کے ہیڈس ہیں، مینیجرس ہیں. کیونکہ اسٹریٹجی بنانے تک ذمہ داری ہے اسٹریٹجسٹ کی، اس کے بعد یہ ذمہ داری شفٹ ہو جاتی ہے ان مینیجرس کی، ان ہیڈس کی، ان سربراہوں کی جو فنکشنل ایریاز کو کنٹرول کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، یا پورے کے پورے ڈویژنس کو لیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کا میں سمجھتا تھا کہ سمجھنا ضروری تھا، کہ جب ہم ٹرانزیکشن کی بات کرتے ہیں فرام فارمولیشن ٹو امپلیمنٹیشن، we are actually talking about the shifting of responsibility from the strategist to the divisional or functional managers. So آئیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین اب دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ ایشوز کیا ہیں امپلیمنٹیشن میں. جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں ان میں چند ایک اس طرح سے ہیں: اینول آبجیکٹو، پالیسیز، ریسورسز، آرگنائزیشنل اسٹرکچرز، ریسٹرکچرنگ، ریوارڈز اینڈ انسینٹیو. یہ جو ہیں، اور یہی کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ اور کیا ہے. مثال کے طور پہ ریزسٹنس ٹو چینج، جو میں نے شروع میں انٹروڈکشن میں بتائی تھی آج. اسی طرح مینیجرز اینڈ اسٹریٹجی، یہ بھی ایک ایشو ہے، مینیجرز اینڈ اسٹریٹجی. دین سپورٹیو کلچر، کریٹنگ دیٹ سپورٹیو کلچر. پھر پروڈکشن اینڈ آپریشنس کے بھی ایشوز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس کے ایشوز اینڈ ڈاؤن سائزنگ. ڈاؤن سائزنگ کو علیحدہ اس لیے یہاں لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، کیونکہ ہے تو یہ ہیومن ریسورس کا ہی حصہ، لیکن ڈاؤن سائزنگ اتنی آج کل پاپولر ہو چکی ہے، اتنی اس پہ بات ہوتی ہے، اور اس کے اتنے امپلیکیشنز ہیں کہ جہاں پہ آرگنائزیشن کے لیے یہ بہتری لاتی ہے، وہاں کچھ لوگوں کی ملازمتیں چلی جاتی ہیں، کہ اس کو بھی ڈسکس کرنے کی علیحدہ سے ضرورت ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو مینجمنٹ کے ایشوز گنوائے ہیں، سلائیڈ پہ دکھائے ہیں، اب ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، اور اس سٹیج پہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے دیکھنا، ان کو سمجھنا، ان کو ڈسکس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مفید ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. سو اینول آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے سالانہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یوزلی ان کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے، پہلی بات، کہ یہ اسٹریٹجک گولز کی طرح لانگ ٹرم نہیں ہوتے. ان کا تعلق آپ شارٹ ٹرم کہہ سکتے ہیں، لیکن اوور آل لانگ ٹرم گولز کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. تو اینول آبجیکٹیوز جو ہیں، یہ پرائمریلی ایک ڈی سینٹرلائزڈ ایکٹیویٹی ہے، اینڈ
as you can see on the screen, it involves all managers in the firm. یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس کا کام ہے. اور جب ہم ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈپارٹمنٹس میں ڈی سینٹرلائزڈ ایکٹیویٹی کو سمجھنا یا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس سٹیج پہ سینٹرلائز کر لیں سب کچھ تو نارملی پھر آرگنائزیشنز اتنی سہل طریقے سے چل نہیں سکتی، ترقی نہیں کر سکتی، یا ان کی پیس جو ہے، رفتار جو ہے وہ گھٹنے کا امکان ہو جاتا ہے. سو ڈی سینٹرلائزڈ ایکٹیویٹی ہے. اینول آبجیکٹیوز جو ہیں اس میں ایک بندے کا کام نہیں ہے، تو مختلف اداروں، مختلف فنکشنل ایریاز کا کام ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، بیکاز ایوری فنکشنل ایریا looks after the objectives that have been laid down for that particular department. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے اسی سلائڈ پہ اور یہ دیکھا تھا کہ یہ ایک مینیجر کا کام نہیں ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، اسی طرح مختلف فنکشنل ایریاز کا کام ہے، لہٰذا اٹ انوالوز آل مینیجرز ان دا فرم. گو کہ ڈی سینٹرلائزڈ ایکٹیویٹی ہے، لیکن سب کے کنسرٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہے اینول آبجیکٹیوز کی بنیادی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اینول آبجیکٹیوز کے کچھ اور بھی نیچر ہے اور یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. تو سلائیڈ پہ دیکھیے آپ کہ پہلی بات جو ہے اباؤٹ اینول آبجیکٹیوز کہ دے آر اے بیسس فار ایلوکیٹنگ ریسورسز. وہ جو ریسورس کے لیے ہر کوئی کوشاں ہوتا ہے، ہر محکمہ ادارے کا، ہر فنکشنل ایریا چاہتا ہے کہ اس کے فنکشنل ایریا کو، اس کے ڈپارٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ کیے جائیں. تو یہ جو تگ و دو ہے مسلسل، یہ آبویسلی مشکل مرحلہ ہے. تو یہاں پہ اینول آبجیکٹیوز کو بیسس بنایا جاتا ہے اس مرحلے سے نکلنے کے لیے، یا اس مرحلے کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے لیے. ایلوکیشن آف ریسورسز کی بیسس اینول آبجیکٹیوز، جس سے جتنی توقع کی جا رہی ہوگی، جتنی زیادہ یا جتنی کم، اس کے مطابق ہی اسے ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے بیسس سے مراد. دوسری بات کہ پرائمری میکنزم ہے فار ایویلویٹنگ مینیجرز. آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ اور سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ امپلائیز کی پرفارمنس، امپلائیز کی ایویلویشن بہت اہم ہے اور ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مینیجرز جو ہیں ان کی ایویلویشن کیسے ہوگی؟ امپلائیز کے لیے تو آپ نے دیکھ لیا کہ جناب آپ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے ڈیلی اتنے پیس بنانے ہیں، یہ آپ نے اتنے پیس نہیں بنائے ہیں، آپ نے اتنے پیس کم بنائے ہیں، یا آپ نے اتنے پیس زیادہ بنائے ہیں، تو اس کے مطابق اس کی ایویلویشن ہو گئی، پرفارمنس میجر ہو گئی. لیکن واٹ اباؤٹ دا مینیجرز؟ مینیجرز کی پرفارمنس کیسے ہوگی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کی امپلائیز کی پرفارمنس کو دیکھ کر اور مینیجرز کو بھی اس کے مطابق ہی یہ کر دیں، تو دین وی ہیو ٹو ہیو اے میکنزم. اور محض امپلائیز کی پرفارمنس ہی کافی نہیں ہے. تو بیسٹ میکنزم اس کے لیے جو ہے، یا بیسک پرائمری میکنزم جو ہے، دیٹ از دی اینول آبجیکٹیو. کہ اوکے صاحب، مینیجر صاحب، آپ کے لیے ذمہ یہ کام تھا کہ آپ نے اس سال میں یا اس ششماہی میں یا اس کوارٹر میں، سہ ماہی میں، آپ نے یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں واٹ ہیو یو اچیوڈ. تو یہ جو اینول آبجیکٹیوز ہیں، while becoming or while being used as a basis for the allocation of resources, they are also a primary mechanism for evaluation of managers. ٹھیک ہے؟ یوں ہی لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اینول آبجیکٹیوز جو ہیں دے آر اے میجر انسٹرومنٹ فار مانیٹرنگ دا پروگرس ٹورڈز دا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز.
یہ میں نے ابھی چند لمحے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہمارے سالانہ آبجیکٹوز ہیں یہ لانگ ٹرم آبجیکٹوز تو نہیں ہیں، یہ ہمارے اسٹریٹجک گولز نہیں ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ جب بھی اسٹریٹجی کا لفظ آئے تو ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے اور جانا چاہیے ٹورڈز لانگ ٹرم گولز، لانگ ٹرم اسٹریٹجیز، لانگ ٹرم ہر بات. سو یہاں اینول آبجیکٹوز کا کیا ذکر آ گیا؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ اینول آبجیکٹوز جو ہیں یہ ہمارے لانگ ٹرم گولز کو یا لانگ ٹرم پروگرس جو ہماری ہے اس کو مانیٹر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اوکے اگلے 5 سال میں ہم نے 60% ایکسپینشن کرنی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے بائی لیٹ سے 60% اوور دا نیکسٹ 50 ایئرز، اوور دا نیکسٹ 5 ایئرز. اب 5 سال کی یہ جو ہے اگر میں کہوں کہ اوکے پہلے سال ہی 1 سال کے اندر ہی ہم 60% ایکسپینڈ کر جائیں، دیٹ وڈ ناٹ بی اپروپریٹ، ریئلسٹک نہیں ہوگا، پریگمیٹک نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم پھر اینول آبجیکٹوز کا سہارا لیتے ہیں. دے آر اے میجر انسٹرومنٹ فار مانیٹرنگ آور پروگرس، فار واچنگ آور پروگرس، or even I might say for setting our progress, setting the pace of our progress towards long-term strategic objectives. So یہ ایک اس کا تیسرا پہلو ہے. چوتھا دیکھیے they establish annual objectives, they establish organizational, divisional and departmental priorities. اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں آگے تو ویل فائنڈ کہ اینول آبجیکٹوز جو ہیں یہ آرگنائزیشنل، ڈویژنل اینڈ ڈپارٹمنٹل پرائیورٹیز کو سمجھنے میں اور اسٹیبلش کرنے میں ہمارا مدد دیتے ہیں. وہ کس طرح؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جس طرح ریسورس ایلوکیشن کی ہم نے بات کی تھی، اسی طرح ریسورس ایلوکیشن کے علاوہ بھی ہمیں پرائیورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے، کوئی فنکشنل ایریا یا کوئی ڈپارٹمنٹ کا کام پہلے ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ضروری یا زیادہ اہم کوئی ڈویژن کا کوئی کام ہے یا آرگنائزیشن کا ایز اے ہول کوئی کام ہے. تو اینول آبجیکٹوز کے ذریعے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اور ان ترجیحات کو اسٹیبلش کرنے میں اینول آبجیکٹوز کام آتے ہیں. تو یہ تھا مقصد اس چوتھے بلٹ کا جو آپ دیکھ رہے تھے. اب یہ دیکھیے کہ اینول آبجیکٹوز کے دوران ہمیں یہ بھی جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں تبدیلی آ گئی ہے، کہ ہاریزونٹل کنسسٹنسی آف آبجیکٹو اینڈ ورٹیکل کنسسٹنسی آف آبجیکٹو. جب بھی ہم آبجیکٹوز اپنے سیٹ کرتے ہیں، اسپیشلی اینول آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں، تو ان میں آپس میں ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ ایک جیسی یکجانیت، یکسوئی کہہ لیں. اور یہ جو یکسوئی ہے یہ ہاریزونٹل بھی ہو سکتی ہے بٹوین ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، بٹوین ڈفرینٹ آرگنائزیشنل فنکشنل ایریاز، اور یہ ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے. ورٹیکل سے مراد اسٹارٹنگ فرام دا کارپوریٹ لیول، کمنگ ڈاؤن ٹو دا ڈویژنل لیول، اینڈ دین موونگ ڈاؤن ٹو دا فنکشنل ایریاز، اور فنکشنل ایریاز سے بھی نیچے آپ شاید جا سکتے ہیں اگر ضرورت محسوس کریں. تو اس ڈائریکشن میں، ورٹیکل ڈائریکشن میں بھی جو اینول آبجیکٹوز ہیں ان کا کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. ڈویژنل ہیڈز کے لیے آبجیکٹوز ہیں، اس کے بعد جو فنکشنل ایریاز ہیں ان کے یا فنکشنل ہیڈز کے لیے بھی آبجیکٹوز ہیں. ان کا کنسسٹنٹ ہونا آپس میں، یہ اگر یہ آپس میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے تو کلیش آئے گا.
one will be moving in this direction, whereas the other will be moving in the other direction. So ultimately the organization will not be able to progress as desired. اسی طرح ورٹیکل کے ساتھ ساتھ ہاریزونٹل بھی. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. پروڈکشن ہے، اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. پروڈکشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں کہ پروکیورمنٹ ہے فار ایگزامپل، اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. پروکیورمنٹ کے ساتھ بعد پروڈکشن کے، اور پروڈکشن کے بعد پھر آگے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے. ان سب کے یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی فنکشنل ایریاز ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہاریزونٹلی ان کے مابین ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے ان کے آبجیکٹیوز میں. اگر وہ نہیں ہوگی تو اگین ایک اسموتھ کوآرڈینیشن نہیں ہو پائے گی. So this is what we mean when we say that there has to be horizontal as well as a vertical consistency of objectives when we are talking of annual objectives. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ annual objectives جو ہیں وہ کس شکل میں ہونے چاہیے، annual objectives کیسے ہونے چاہیے. So my dear students, ladies and gentlemen, خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اینول آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کچھ بیان کرتے ہیں. وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ون، وہ کوانٹٹی بیان کرتے ہیں. پھر وہ کوالٹی بھی لے آؤٹ کرتے ہیں، کوالٹی بھی اسٹیٹ کرتے ہیں. وہ واٹ کائنڈ آف واٹ ٹائپ آف واٹ کوالٹی. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم اینول آبجیکٹیوز یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کاسٹ کیا ہونی چاہیے. اگر ہم کوانٹٹی حاصل کر لیں اور کوالٹی بے انتہا حاصل کر لیں، بہت اچھی بات ہے، بٹ وی ہیو ٹو سی ایٹ واٹ کاسٹ. And that cost is important because final analysis mein the organization's success or failure will come from that bottom line, and that bottom line is guided basically and throughout by the cost. So annual objectives, they state what? Quantity, quality, cost. And ان کے ساتھ ساتھ the fourth important thing, time. Everything we do has to be against a certain time frame. وہ ٹائم فریم نہیں ہوگا تو اگین وہ باٹم لائن جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے گی. اینڈ وی کین ناٹ اپسیٹ دیٹ باٹم لائن بیکاز ہمارا بریڈ اینڈ بٹر، میرا بریڈ اینڈ بٹر، میرے سپیریئرس کا بریڈ اینڈ بٹر، میرے سبارڈینیٹس کا بریڈ اینڈ بٹر، اٹ آل کمز from that success which is reflected in the bottom line. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ objectives should state the quantity, the quality, cost and the time. یہ ہے annual objectives کی شکل. یہ ہوتی ہے یا یہ ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے what quantity, what quality, what cost and what time. آگے دیکھیے، یہ سب اب تک ہم بات کر رہے تھے اینول آبجیکٹیوز کی. یہاں ہم آج کے اس کو چھوڑتے ہیں، آج کے ڈسکشن کو، آج کے سیشن کو، بیکاز اس کے بعد ہم ایک نیا ٹاپک لے کر چلیں گے، وہ ہوگا پالیسیز. تو پالیسیز کی ہیڈنگ پہ آج میں ختم کرتا ہوں وداؤٹ ٹچنگ اٹ. نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ سیشن میں جب ہم ملیں گے انشاءاللہ تو ہم پالیسیز سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو آج دیکھیے ہم نے کیا دیکھا ہے. لیٹ اس ہیو اے کوئک ریکیپ کہ ہم نے فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن کے درمیان جو اہم فرق ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، کانٹراسٹ کیا ہے ان کو آپس میں، ان کا موازنہ کیا ہے ہم نے. اس کے بعد پھر ہم نے امپلیمنٹیشن کے ایکشنز کو سمجھا ہے. واٹ آر دا ویریس ایکشنز انڈر دا ہیڈنگ آف امپلیمنٹیشن. اور پھر ان تمام کو ہم نے ایک ایک کر کے
سمجھنے کا آغاز کیا ہے، اور اس میں اینول آبجیکٹیوز ہمارا پہلا موضوع تھا ڈسکشن کا. تو اینول آبجیکٹیوز پہ ہم بات کو ختم کر کے چھوڑتے ہیں تاکہ آگے ہم پالیسیز پہ بات کریں گے. سو ود دس لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو، جہاں بھی ہوں خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. until such time that we meet again. And it will be definitely a pleasure to invite you and to welcome you to the next session of Strategic Management. Thank you very much. God be with you.